میں اس موقع پر مرحوم کی دوسری سالانہ برسی کے موقع پر مرحوم قاضی محمد حسین صاحب صدیقی کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے یہ شعر آپ کے خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دی داور پیدا۔ الحاج قاضی محمد حسین صدیقی رحمۃ اللہ علیہ ایک ایسی شخصیت جو اپنے آپ میں ایک انجمن تھی، ایک ایسی شخصیت جو ہر کسی کے لیے قابل احترام اور قابل قبول تھی، ایک ایسی شخصیت جو ملی درد و تڑپ رکھتی تھی۔ ایسی بے لوث شخصیت کو ہم سے گزرے آج پورے 2 برس مکمل ہو چکے ہیں۔ 10 مارچ 2020 کو قاضی صاحب نے دار فانی سے عالم جاویدانی کی جانب کوچ کیا تھا۔ قاضی صاحب کے یوں اچانک دائی اجل کو لبیک کہنے سے نہ صرف شہر گلبرگہ بلکہ پورے حیدرآباد کرناٹک ایک مخلص بے لوث اور دور اندیش شخصیت سے محروم ہو گیا۔ قاضی صاحب ہمہ جہت شخصیت کے مالک تھے، ہر شعبہ حیات پر آپ کی گہری نظر تھی، مذہب ہو یا سیاست، ہر معاملے پر قاضی صاحب کا اپنا ایک نقطہ نظر ہوتا تھا اور وہ نقطہ نظر واضح ہوتا تھا اور مد مقابل کو اپنے نقطہ نظر سے اتفاق کرانے میں بھی وہ کامیاب ہوتے تھے۔ اور بڑی ہی مرنج شخصیت تھے وہ، اور جب بھی بات کرتے تھے وہ اتنی سلجھی ہوئی، اتنی اچھی گفتگو کرتے تھے کہ سامنے والا ان کی گفتگو سے اس قدر متاثر ہوتا تھا کہ چاہتا تھا کہ ان سے گفتگو اور کی جائے۔ اور مسلمانوں کے مسائل پر بہت اچھی گہری نظر تھی ان کی، اور مسلمانوں کے نہ صرف سیاسی مسائل پر بلکہ سیاسی مسائل، سماجی مسائل، تہذیبی مسائل پر وہ اچھا اس پر جو ہے ان کا اچھی نظر تھی ان کی، اور کما حق اس پر وہ گفتگو بھی کیا کرتے تھے اکثر۔ اور دوسرا یہ تھا کہ مسلمانوں کے جو بھی مسائل ہوتے ہیں ازدواجی زندگی کے، شوہر اور بیوی کے جو مسائل ہوتے ہیں، جتنے بھی مسائل عدالتوں میں چلے جاتے ہیں یا دوسرے طریقے سے جو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ چاہتے تھے کہ یہ مسائل کو ہم آپسی طور پر ہمارے معاشرے میں، ہمارے خضات میں یا مسجدوں میں کہیں بھی ان مسائل کو حل کیا جائے، اور ان مسائل کو حل کر کے ایک اچھا سارا ماحول پیدا کیا جائے۔ اور اس معاملے میں بڑے متفکر بھی رہے وہ لوگ، اور متفکر بھی رہے۔ مورثی نظام خزات کو قانونی داؤ پیچوں ہتھ کنڈوں سے بچا کر اسے قانون کی روشنی میں تحفظ فراہم کرنا مرحوم قاضی صاحب کا سب سے بڑا کارنامہ کہا جا سکتا ہے۔ حیدرآباد کرناٹک میں عالمگیری دور سے جو مورثی نظام خزات چل رہا ہے، اس پر حکومت کی تلوار لٹک رہی تھی، تاہم مرحوم قاضی صاحب کی دور اندیشی سے اب اسی مورثی نظام خزات کو قانونی تحفظ فراہم ہے۔ مورثی نظام خزات کے دفاع میں آپ نے اپنی تحقیق سے دکن میں مورثی نظام خزات کے عنوان سے ایک کتاب بھی تحریر کی۔ قانونی پہلوؤں کو بھی نظر میں رکھتے ہوئے قاضی صاحب نے حیدرآباد عطیات انکوائری ایکٹ قاضی ایکٹ 1880 کے عنوان سے بھی ایک کتاب شائع کی، جو کہ قاضی برادری کے لیے ایک ٹھوس قانونی دستاویز ہے۔ مرحوم قاضی صاحب نظام خزات میں پائی جانے والی کچھ خامیوں کو دور کر کے اسے مزید مضبوط کرنے کے خواہاں تھے۔ اس معاملے پر وہ قومی سطح پر متحرک تھے۔ آل انڈیا دارالقضات دہلی کے نائب صدر تھے، وہیں انجمن خزات کرناٹک کے جنرل سیکریٹری تھے۔ نظام خزات کے شعبے میں آپ کی خدمات کا کئی ایک تنظیموں نے اعتراف کیا اور ایوارڈ سے سرفراز کیا تھا۔ اور قاضی صاحب محتاج تعارف نہیں ہیں۔ مرحوم قاضی محمد حسین صاحب صدیقی نے قاضی صاحبان کو متحد کرنے میں بہت ہی اہم رول ادا کیا ہے۔ حیدرآباد کرناٹک علاقے میں موروثی قاضی صاحبان کے لیے انہوں نے گورنمنٹ کی سطح پر اور عدالتی سطح پر انتہائی دور اندیشی سے کام لیتے ہوئے اس نظام خزات کو محفوظ رکھنے میں بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے۔ موصوف انجمن خزات کرناٹک اسٹیٹ کے جنرل سیکریٹری اور آل انڈیا دارالقضا نئی دہلی کے نائب صدر بھی تھے۔ آپ کے ریکارڈ کو محفوظ کرنے کے انداز کو دیکھ کر
राजस्थान गवर्नमेंट के गवर्नर मदन लाल खुराना जी ने भी जयपुर के एक बहुत बड़े फंक्शन में मौसूफ को एक शानदार अवार्ड से नवाजा था। काजी साहब तमाम मकतबे फ़िक्र के उलमा अहबाब से प्यार और मोहब्बत के साथ पेश आते थे और उनके दिल में किसी के ताल्लुक़ से भी ज़र्रा बराबर भी रंज या नुक्स नहीं था। काजी साहब की खास बात यह भी थी कि आप जामिया निज़ामिया से फारिग थे। इसी मुनासिबत से आइली मसाइल, तलाक, खुला, विरासत, तरका जैसे उमूर पर आपकी खास गिरफ्त थी। आप चाहते थे कि इस तरह के आइली मसाइल अदालतों में जाने के बजाय बाहमी रजामंदी से आपस में या मस्जिद कमेटी के जरिए हल कर लिए जाएं। जहाँ तक उनकी शख्सियत का मामला है, वो खाजी बिरादरी में एक अलग शख्सियत थी। वो जो खाजीपन जिसको कहते हैं वो उनके अंदर नहीं था। वो इंतहाई मिलनसार और मिलने जुलने वाले थे और हर मामले को संजीदगी से लेते थे और उसको हल करने की कोशिश करते थे। कितने ही मसाइल आए वो उनके पास रुजू हुए, वो मसाइल मेरे पास भी आते थे तो मैं उन्हीं की तरफ रुजू कर देता था कि ये करिए। अल्हम्दुलिल्लाह वो मसले को आसानी से हल कर लेते थे। काजी साहब एक मिली शख्सियत के साथ साथ एक अदब नवाज शख्सियत के भी मालिक थे। अदबी ज़ौक़ इन्हें विरसे में मिला था। काजी साहब के वालिद मोहतरम काजी मोहम्मद हसन अतीकुल्लाह वहाब सिद्दीकी भी एक शायर गुजरे हैं। वहीं इनके दादा मोहतरम अहमद अब्दुल वहाब सिद्दीकी रूमी काजी हफ्तुम भी फारसी व उर्दू शायर गुजरे हैं। मरहूम काजी साहब ने अपनी हयात में ही अपने वालिद के कलाम को कुलियात वहाद के नाम से शाये किया था। अपने दादा मोहतरम अहमद अब्दुल वहाब सिद्दीकी रूमी की फारसी तख्लीक़ात को भी वो मंजर आम पर लाना चाहते थे, ताहम वक्त ने वफा नहीं किया। काजी साहब शायर तो नहीं थे, ताहम अहले कलम ज़रूर थे। वक्फे वक्फे से आपकी तहरीरें मंजर आम पर आती रहती थी। के भी वो लिखते भी रहे और उनका मुताला भी बड़ा वसी था। मैं महसूस किया, मैं उनकी 2 किताबों की रस्म इजरा में शरीक भी रहा मैं, तो वो उनकी तहरीरें ना सिर्फ अच्छी होती थी बल्कि वो उन तहरीरों में उर्दू ज़ुबान और अदब की इतनी पासदारी, इतना मेयार होता था कि पढ़ने वाले का जी खुश होता था। जब भी मैं उनकी तहरीरें अब भी मैं जब कभी भी पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि वाकई इतनी पुख्ता और इतनी शुस्ता उर्दू में लिखते हैं कि जो है तबीयत चाहती है कि और पढ़ें इसको। तो अच्छी नज़र थी उनकी, उर्दू ज़ुबान पर अच्छी नज़र थी, अदब पर अच्छी नज़र थी, इस्लामी तालीमात पे वो अच्छी नज़र रखते थे और उनको आसान से आसान तरीक़े से पेश करने के वो हमेशा कोशा रहे। वो काजी साहब आज हमारे दरमियान नहीं हैं, लेकिन उनके फर्जंद व जानशीन डॉक्टर काजी हामिद फैसल सिद्दीकी अपने वालिद मोहतरम के नक्श कदम पर चलते नजर आ रहे हैं। अपने वालिद मोहतरम के मिशन को बखूबी आगे ले जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंद क्रॉनिकल, गुलबर्गा।